بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے امام مسجد اپنی رجسٹریشن ویریفیکیشن کیسے چیک کرے۔ بہت سارے ہمارے قاری صاحبان، امام صاحبان وہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری ویریفیکیشن ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، یا ہمارے جو ہیں وہ کچھ اعتراضات لگ گئے، کیا وجہ ہے۔ تو آج ہم آپ کو 3 طریقے بتائیں گے جن طریقوں سے آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ آپ کی رجسٹریشن ویریفیکیشن کہاں تک پہنچی ہے، مکمل ہو چکی ہے، آپ کے کویت بالکل درست قرار پائے ہیں، یا کچھ اعتراضات لگ گئے ہیں، یا آپ کی ویریفیکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ مکمل ڈیٹیل آپ کو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری گزارش ہے، مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس قسم کی بہترین اور معلوماتی ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، 3 طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنی رجسٹریشن ویریفیکیشن چیک کرنے کے۔ نمبر 1 طریقہ، آپ ضلعی محکمہ اوقاف کے دفتر میں جائیں اور وہاں جا کر آپ چیک کریں آپ کی ویریفیکیشن مکمل ہوئی ہے یا نہیں، فائل آپ کی منظور ہوئی ہے یا اس کے اوپر کوئی اعتراض لگ گیا ہے، آپ کا اعزاز یا کارڈ آپ کو کب ملے گا۔ یہ آپ 3 طرح سے وہاں جا کر چیک کر سکتے ہیں، اور یہ جو طریقہ ہے اوقاف کے دفتر میں جا کر چیک کرنے کا، یہ سب سے بہترین اور مستند طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اصل طریقہ ہے، وہاں جانا ہے، آپ نے اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے، اور موبائل نمبر جو آپ نے رجسٹریشن کرواتے ہوئے ان کو نمبر لکھوایا تھا، وہ نمبر آپ، یہ 2 چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، وہاں سے آپ جا کر پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں آپ ان کو بتائیں تو ویریفیکیشن آپ کی کلیئر ہو جائے گی، اور یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سی ڈی ڈی نے آپ کو کلیئر کیا ہے یا نہیں، اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ آئی ہے یا نہیں۔ ان دونوں اداروں کا آپ کو جو ہے ویریفیکیشن کا پتہ بھی محکمہ اوقاف کے دفتر سے پتہ لگ جائے گا۔ آپ کی فائل وہ ہے اپروول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پینڈنگ ہے کیا ہے، یہ بھی آپ کو اسی طریقے سے قابل اعتماد طریقے سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسجد کمیٹی یا تحصیل سطح پر آپ جائیں، وہاں جا کر کئی اضلاع جو ہیں ان کے ریکارڈ یہ مسجد کمیٹی کو بھی دیے گئے ہیں، تحصیل پر یا یونین کونسل سطح پر، تو آپ یونین کونسل سطح پر بھی اس کی معلومات لے سکتے ہیں، تحصیل سطح پر بھی اس کی معلومات وہاں سے مسجد کمیٹی سے بھی لے سکتے ہیں۔ وہاں کچھ لسٹیں جو ہیں بھیجی گئی ہیں، وہاں سے آپ چیک کروا لیں کہ کیا میرا نام کنفرم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ ہے SMS اور کال کا طریقہ۔ بعض لوگوں کو کمیٹی کی طرف سے SMS آتا ہے یا کال آتی ہے، کچھ امام صاحبان جو ہے ان کو یہ SMS موصول ہو بھی چکے ہیں اور بعض کو نہیں بھی موصول ہوئے۔ تو کمیٹی کی طرف سے، یعنی کارڈ کمیٹی جو ہے، اعزازیہ کارڈ کی کمیٹی، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اعزازیہ کارڈ کی کمیٹی کی طرف سے کال آئے گی یا SMS آئے گا، تو اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ، ان 3 طریقوں سے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ اپنی ویریفیکیشن جو ہے وہ اس کی معلومات لے سکیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ آن لائن بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ اپنا لیں، یہ لنک جو ہے اس کے اوپر کلک کر لیں، تو یہ بالکل فراڈ ہے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ جو ہے اس کو پتہ کر سکیں آن لائن طریقے سے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ آپ چیک کیسے کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اعتراض لگنے کی وجوہات بھی بتاؤں گا کہ کتنی طرح سے آپ کی درخواست کے اوپر اعتراض بھی لگ سکتا ہے، اور وہ 3 طریقے ہیں۔ 3 طریقوں سے آپ کی درخواست کے اوپر اعتراضات لگایا جا سکتا ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ بعض لوگ جو ہیں، بعض امام صاحب، ان کو تو یہ اعتراض سنتے ہی پتہ چل جائے گا کہ میری اگر ویریفیکیشن نہیں ہوئی تو اس وجہ سے نہیں ہوگی، چونکہ یہ میرے اندر جو ہے کمی تھی، یا میری درخواست کے اندر یہ کمی تھی۔ وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ بعض امام صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہماری جو ہے کوئی ابھی تک معلومات نہیں ہوئی، ہمارے پاس کوئی کال نہیں آئی، ہمارا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا بنا کیا نہیں بنا۔ اعتراضات لگنے کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ میچ نہ کرے، یعنی
جو ڈیٹا آپ نے دیا ہے اپنے اس فارم کے اندر، وہ ڈیٹا اور ہو، آپ کے کارڈ کے اوپر ڈیٹا اور ہو، شناختی کارڈ کے اوپر، یا آگے جو گورنمنٹ کے ہاں آپ کا ایک ڈیٹا ہے نادرا کے ہاں، وہ ڈیٹا الگ ہو، تو یہ آپ کا ایک اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کی درخواست کے اوپر یہ اعتراض لگ سکتا ہے۔ دوسری بات، دوہری رجسٹریشن، آپ نے دو جگہ پر رجسٹریشن کروا دی ہو، ایک مسجد میں یا دوسری میں، یا جو ہے ڈبل ایک مسجد میں آپ نے ڈبل کروا دی ہو، تو یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، آپ کی جو مسجد ہے، جس مسجد کی طرف سے آپ نے رجسٹریشن کروائی تھی، وہ مسجد اس کا ڈیٹا نامکمل ہو، یعنی اس کی رجسٹریشن نہ ہوئی ہو، اس کی کمیٹی نہ ہو، اور اس کے اندر 5 وقت جماعت نہ ہوتی ہو، اس کے اندر جمعہ نہ ہوتا ہو، یا اس قسم کا اعتراض جو ہے وہ آپ کے اوپر لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کی مسجد کے اندر یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے بھی آپ کی درخواست کے اوپر اعتراض لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر یہ 3 اعتراضوں میں سے کوئی ایک اعتراض لگ گیا آپ کی درخواست کے اوپر، جب آپ چیک کرنے کے لیے جائیں گے اوقاف کے دفتر میں، تو وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا تو نام شامل نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ بتائی جائے گی کہ جناب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا، آپ کی مسجد کی رجسٹریشن نہیں ہے، آپ کی جو مسجد کی ہمیں ضروریات تھی، ہمیں جو ان کے ڈیٹے کی ضرورت تھی وہ نامکمل ہے، اور پھر آپ کو کہیں گے آپ کی دوہری رجسٹریشن ہے۔ تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی اعتراض ہو تینوں میں سے، آپ نے اسی ضلع دفتر، ضلع اوقاف کا جو دفتر ہے، ضلعی دفتر اوقاف کا، وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر دوبارہ یہ تصدیق کروانی ہے، یا فارم لیں وہیں سے اور آپ اس فارم کو دوبارہ پر کریں، اور جتنے بھی ان کی یہ وجوہات ہیں اعتراض کی، ان کو دور کریں۔ اگر مسجد والی وجوہات ہے تو پھر تو بالکل صحیح ہے کہ آپ کی مسجد، بعض ایسے بھی امام مسجد ہیں کہ ان کی مسجدوں کے اندر 5 وقت جماعت بھی نہیں ہوتی، اور باقی بھی جو انہوں نے پوچھے ہیں کویف، وہ کویف مکمل نہیں ہوتے، اور ان امام صاحبان نے اپنی درخواستیں بھیجی ہیں، تو وہ تو ان کی جو ہے بالکل قابل قبول نہیں ہوگی، ان کے کویف مکمل نہیں ہیں۔ ہاں باقی کوئی چھوٹا موٹا اعتراض ہے تو وہ آپ وہاں پر دور کروا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ امام صاحب جنہوں نے درخواست دی نہیں، کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، تو وہ بھی دے سکتے ہیں درخواست دوبارہ۔ ابھی جائیں اوقاف کے دفتر سے، محکمہ اوقاف کا جو ضلعی دفتر ہے یا تحصیل کے اندر کوئی دفتر ہے، تو وہاں سے آپ اپنا فارم لیں، اس کو دوبارہ آ کر پر کریں، اور اس کی جو ہے ویریفیکیشن کروائیں، اور آپ اپنا جو اعزازی کارڈ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض امام صاحبان ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رہ گئے ہیں، ہمارا یہ جو ہے وہ ابھی رجسٹریشن ہماری نہیں ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی رجسٹریشن اپنی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بعض ہمارے ساتھی سوالات کر رہے تھے، ان سوالوں کے جواب میں نے دیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور پھر کمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔